تو اے مسلمانوں کیا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اور آپ علیہ السلام کی احکامات کا فالو اور اطاعت کرنے کی بجائے ہم سخر مستیوں کے اندر پڑ گئے. جس مسجد کے اندر جاؤ تو وہی بوال ہے، وہی پریشانی ہے. نماز پڑھنے کی بجائے اور کچھ سیکھنے کی بجائے اور کچھ سکھانے کی بجائے نبی کی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی بجائے ہمارے منوں کے اندر یہ بات ہے کہ نماز تو میری ہوئی، نماز تو اس کی ہوئی نہیں. ہر آدمی بخاری اٹھانے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی کا حال یہ ہے کہ مسلم اٹھاؤں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابو داؤد اور ترمذی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ نئی سے نئی مسائل چھیلنے کے لیے تیار ہیں. کیا نبی نے تمہیں یہی سکھایا؟ نبی نے تو یہ کہا تھا کہ تم سب ایک باپ داداؤں کی اولاد ہو. قرآن نے تو یہ کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، تم سب ہو مسلمان. تمہارا نام ہے اللہ کا ایڈیٹنگ کارڈ میں اور اللہ کی فہرست میں مسلمان. تو تم اپنے اندر اختلاف پھر کیوں پیدا کرتے ہو؟ تمہارا نبی ایک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ہوتے ہوئے، ان کے پائے جاتے ہوئے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت اور میری تعلیمات حدیث کی شکل میں، میری تعلیمات کی شکل میں جو کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، جو ان پر عمل کر لے، جو ان پر چلے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی حالت پر تعجب کروں یا مسلمانوں کی حالت پر ماتم کروں یا مسلمانوں سے یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات سکھائیں. پوری تعلیمات تو احادیث کے اندر بھری پڑی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک سے محبت ہے، تو آپ کثرت سے نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے لیے دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی تو ہے نبی کی سیرت. اور کیا ہے؟ یا صرف نبی کی سیرت یہ ہے کہ تم نبی پاک کے نام پر مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کرو؟ جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا کہ چند نوجوان ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلایا اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میری نماز ہو گئی، تیری نماز نہیں ہوئی. کچھ مسلمان ہیں امام کے پیچھے زور سے قرات کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زبان پر یہ ہے کہ نماز تو میری ہو گئی، تیری نہیں ہوئی. ہم اس لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے کہ آج ہمارا یہ کام رہ گیا کہ ہم ان مسائل کو چھیڑیں جو مسائل فروعی ہیں، جن مسائل کا کوئی وجود نہیں، قبر کے اندر جن کا کوئی سوال ہونے والا نہیں، نکیرین جن کے بارے میں کوئی پوچھنے والے نہیں. ہم ان مسائل کے اندر لگ گئے. نبی نے کیا سکھایا تھا اسے بھول گئے، ہمیں عمل کس پہ کرنا تھا ہم اس کو بھول گئے. اور آج ہمارے مسائل بنے پڑے ہیں رفع الیدین، قرات الفاتحہ خلف الامام، آمین بالسر والجہر. اور ہمارے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ جناب تیری نماز تو ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی اور میری نماز ہو گئی. مسلمانوں یہ مسائل اچھے نہیں ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں سیرت پہ چلو اور اپنے اعمال اور اپنے عقائد اور اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرو. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہی ہے کہ مساجد کو توڑو اور مسلمانوں کی جمعیت اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کرو. مسجد میں ہمارے صاحب ایک پاس آئے، نماز پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصلاۃ خداج خداج. میں نے کہا کھداج آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ فصلاۃ خداج، خداج کس چیز کا نام ہے؟ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصلاۃہ خداج. یہ ہے جو نہ پڑھے فاتحۃ الکتاب اس کی نماز کے اندر نقصان ہے. تو وہ جو حدیث کے الفاظ نہ پڑھ سکتا وہ حدیث کو بھلا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو. ان اختلافات کو ختم کرو. آخر اس سے ملنے والا کیا ہے؟ مسلمانوں اپنی جماعت کو مضبوط کرو. تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، سب کی نماز ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل موجود ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہتا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتدا کرو. اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو. یہ امام بخاری نے بخاری کے اندر باب رکھا نماز کے سلسلے میں، وہ باب رکھا طہارت کے سلسلے میں، اور یہ بیان فرمایا کہ منی سے اور ناپاکی سے آدمی کی نماز ہوتی ہے نہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، جبکہ غیر مقلدین کے عالم یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے. نذیر الحسن صاحب لکھتے ہیں والمنی طاہر سواء کان رطبا او یابسا مغلظا کان او غیر مغلظ. منی پاک ہے، وہ مغلظ ہو غیر مغلظ، سوکھی ہو
یا پھر تر ہو. اے وہ لوگوں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم منی کو پاک کیوں کہتے ہو. ایسے کتنے مسائل ہیں میں اس مسجد کے اندر جن کو بیان کرنا نہیں چاہتا. بس یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ان اختلافات کو چھوڑ دو اور اپنی جماعت کو مضبوط بناؤ اور مساجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کی تعلیم و تلقین کرو. ان لوگوں کی طرف توجہ کرو جو نماز کے پاس نہیں، جو روزے کے پاس نہیں، اللہ کے پاس نہیں، رسول اللہ کو نہیں جانتے، ایمان سے بالکل خالی ہیں، نام کے مسلمان ہیں، آئیڈینٹی کارڈ میں مسلمان ہیں، آدھار کارڈ کے اندر مسلمان ہیں، راشن کارڈ کے اندر مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان سے خالی ہیں. توجہ کرو، اگر داڑھیوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے، گردن میں ہاتھ ڈالنا پڑے، مسجد میں لے کر آؤ تاکہ وہ ایک نماز پڑھنے والا اور سیدھا سادہ پکا سچا مسلمان بن جائے. کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا عجب حال ہے. اے نوجوانوں، دیکھتے نہیں پوری دنیا آگے نکل گئی، آپ انہی مسائل میں پڑے ہوئے ہو کہ اس کی نماز ہوئی، اس کی نہیں ہوئی. کون کہتا ہے جس نے رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ہاں، میں نے تو بخاری شریف کے اندر یہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اراکم کانوا اذناب شمس خیل مسلمہ. مجھے کیا ہو گیا؟ میں گھوڑوں کی طرح تمہارے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر تم سکون حاصل کرو، نماز کو سکون سے پڑھو. بخاری شریف کے اندر لکھا، جو انسان امام کو رکوع میں پالے وہ رکوع کے اندر شامل ہو جائے. جس کو امام کا رکوع مل گیا اس کی رکعت مل گئی. اور اس سلسلے میں حدیث لے کر آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ مسجد میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ امام صاحب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. انہوں نے وہیں سے نیت باندھ لی اللہ اکبر، اور وہیں سے رکوع میں چلتے چلتے صف میں آ کے مل گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تیری حرص کے اندر اضافہ کرے، فلا تعود، اب دوبارہ ایسا مت کرنا. نبی نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ رکوع پا لیا تو امام کی قرات بھی تجھ کو مل گئی، امام کے ارکان بھی تجھ کو مل گئے، اب تجھے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. امام بخاری نے قائم کیا یہ باب، اور علامہ وحید السما فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. لیکن میرا یہ نوجوان، میرا یہ بھائی یہ کہتا ہے کہ نانا جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. آخر تم امام بخاری پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ ابو بکر پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ آخر تم امام بخاری پر بار بار اعتراض کیوں کرتے ہو؟ امام بخاری نے تو یہ کہا کہ اس کی نماز ہو گئی، نبی پاک نے تو یہ کہا اس کی نماز یہ ہو گئی، اور آج کا مسلمان اس بات کا فتویٰ دیتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں. یہ ساری کیا چیزیں بھائی؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے نماز جیسی عبادت ادا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، آج کا زمانہ دیکھو کہاں چلا گیا اور ہم انہی مسائل کے اندر پڑے ہیں. آخر اختلاف کو کس دن دور کرو گے؟ تم جانتے ہو جس دن صحابہ اکرام نے روم پر اٹیک کیا اور وہاں کی فوجوں کو ہرایا تو جانتے ہو صحابہ کامیاب ہو گئے. اور اس کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ جس زمانے کے اندر روم پر قدم رکھا ہے صحابہ اکرام کی جماعت نے اور 7 سمندر پار اپنی فوجوں کو اتار دیا صحابہ اکرام نے، اور روم کا بادشاہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اپنی سلطنت کو، اپنے پایہ تخت کو، اپنے تخت و تاج کو. اس وقت میں رومیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر اختلاف یہ تھا کہ یہ بتاؤ جب حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت مریم کنواری رہی یا پھر شادی شدہ؟ یہ اختلاف چل رہا تھا روم کے اندر. اور رومیوں یہ بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے تو ایک سوئی پہ کتنے فرشتے آئے؟ ایک سوئی پہ کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ اور یہ بتاؤ کہ زمین کے اندر کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اور یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام خمیر کی روٹی کھاتے تھے یا بغیر خمیر کی؟ یہ اختلافات تھے. اس اختلافات کے چلتے رومیوں کی جماعت پسپا ہو گئی اور صحابہ اکرام نے روم کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمہارے اختلافات تمہاری جماعت کو توڑنے کے لیے، تمہارے شرازوں کو بخیرنے کے لیے کافی ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ایک جماعت بن جاؤ اور ساری کائنات کی دولت اور ترقی اللہ تمہارے پاؤں میں رکھ دے تو اللہ رب العزت نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم مرد میدان نہیں بنو گے، تمہاری جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو تم چاہتے ہو اس منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تم جماعت کے ہوتے ہوئے بھی، جم غفیر کے ہوتے ہوئے بھی ہر مکان پر ہارتے نظر آؤ گے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ترقی ملے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. میرے بھائیو، یہ ہمارا کام نہیں ہے. نوجوانوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ پڑھائی کریں. کیوں بھائی؟ چھوٹے بچوں کا، اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے اسکولوں میں جائیں، مکاتب میں جائیں. آج پوری دنیا پڑھائی کی جانب بھاگ رہی ہے، ہمارا یہ کام ہے یا نہیں ہے؟ اے مسلمانوں بتاؤ،
پوری دنیا آج نوکریوں کی تلاش میں ہے اور بڑی بڑی پڑھائیاں حاصل کرنے کے بعد میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی نوکریوں کے، اور ہم پڑے ہوئے فروعی مسائل کے اندر کہ میرا یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، امام صاحب میری یہ بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے کے لیے اور ایگزامینیشن کے لیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی پڑھائیوں کے اندر محنت کرنی تھی، نہ کہ فروعی مسائل کے اندر پڑھنا تھا، اختلافی مسائل کے اندر نہیں پڑھنا تھا، قبر کے اندر ان مسائل کا سوال نہیں، حشر کے اندر ان مسائل کا سوال نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر سوال ہوگا تو اس بات کا کہ اسلامیات اور ایمانیات تمہاری زندگی کے اندر کس قدر تھی۔ مسجدوں کے ماحول کو خراب مت کرو، نماز سب کی ہو گئی اور سب طرح کی احادیث بخاری اور مسلم کے اندر، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح تم نماز پڑھنا چاہو پڑھو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، اور کوئی رفع یدین سے پڑھتا ہے پڑھے، آمین بالجہر کرتا ہے کرے، آمین بالجہر کرتا کرے، اور اسی طریقے سے آمین بالسر کرتا ہے تو کرے، اور اس کے علاوہ رفع یدین جہاں کرنا چاہے کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں منسوخ ہیں اور نماز سکون پر آ کر اتر گئی۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ رفع یدین سنت ہے یا قرات فاتحہ خلف الامام مثال کے طور پہ سنت ہے، تو آخر یہ فرض کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، مساجد کے اندر اس طرح کے اختلافات کھڑے مت کرو۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جماعت کو ایک کر لیں اور سب شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ پورے ہندوستان کے اندر مائر کھا جا رہی ہے، پورے ہندوستان کے اندر پریشان ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایک سے ایک مسائل ہندوستان کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں؟ کبھی وقف بورڈ کا مسئلہ ہے اور کبھی عصمت دری کے مسائل ہیں۔ ایک بیٹی نکلتی ہے اپنے مکان سے، اس کی آبرو اور عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ ایک لڑکا نکلتا ہے مکان سے، برسر عام اس کے سینے میں گولی مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک عالم ہے اپنی مسجد کے اندر، اس کے بستر پر سینے میں گولی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے راستے میں اپنے بچے کو لینے کے لیے، اس کو جان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مسائل ہیں ہندوستان کے، اور ہم مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ یہ مسائل ہیں وقف بورڈ کے ہضم کرنے کے، نبی کی تعلیمات کو مٹانے کے، مسلم پرسنل لا کے، تاکہ تمہاری تعلیمات ختم ہو جائے، تمہاری قضایا ختم ہو جائیں، طلاق کے مسائل نمٹ جائیں اور انگریزی طلاق بن جائے، اور تمہاری طلاق کے مسائل 3 اور 1 کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، اور تمہارے لباس کا مسئلہ ختم ہو جائے، تمہاری بس الگ ہو جائیں، تمہاری ٹرینیں الگ ہو جائیں، تمہارے محلے الگ ہو جائیں، تمہاری سڑکیں الگ ہو جائیں، تمام کی تمام چیزیں مسلم اور غیر مسلموں کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ تمہارا غدار رات دن یہ خواب دیکھ رہا ہے اور تم رات دن یہی خواب دیکھ رہے ہو کہ جناب نے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی اور انہوں نے رفع یدین کیوں نہیں کیا۔ ہم اعلیٰ ہیں تم ادنا ہو، ہم اشرف ہیں تم ذلیل ہو، ہم کبیر ہیں تم اکبر ہو، ہم یہ ہیں تم وہ ہو۔ ہم انہی مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ 2 کبوتروں کی لڑائی میں بلی اپنی بازی کو لے گئی، لومڑی اپنی بازی کو لے گئی، رات دن تمہاری جان پر یلغار ہیں، بیٹیوں کی عصمت دری ہیں، 2-2 ہزار کے لیے میری مائیں اور میری بیٹی ہیں ہاسپٹلوں میں اور کارخانوں میں اور اسی طریقے سے دفتروں میں نوکری کرنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ مسلمانوں دیکھو، وہ لڑکیاں جو رات کو واپس ہوتی ہیں، عصمت دری ان کے ساتھ ہوتی ہے، دوپٹہ چھینا جاتا ہے میری ان بیٹیوں کا جو رات میں واپس ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کے راستے ناپے جاتے ہیں جو نوکری کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس اس بات کی ترتیب ہے کہ میری بیٹی مکان کے اندر کیسے بیٹھ جائے؟ تمہیں سوچنا ہے تو یہ مسئلہ سوچو۔ میری بہن مکان کے اندر کیسے بیٹھ جائے؟ تمہیں سوچنا ہے تو یہ سوچو۔ کوئی مسلمان بیٹی حجاب میں ہو یا بغیر حجاب کے، وہ نوکری کرنے والی نہ ہو، وہ اپنے مکان کے اندر ہو، تمام بیٹیوں کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مسائل ہیں مسلمانوں کے سوچنے کے۔ ہمارے سوچنے کے مسائل تو یہ تھے، تو ان تمام مسائل سے ہمارا ذہن ہٹ گیا اور ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ہم کن مسائل پر؟ فروعی مسائل پہ لگ گئے۔ میرے بھائیو، فروعی مسائل کو چھوڑو۔ اے نوجوانوں، میں خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہم تو بھگت رہے ہیں، عالم لوگ بیٹھے ہیں وہ سب بھگت رہے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ مساجد میں اتفاق پیدا کرو۔ بتاؤ، مسجد کے اندر اتفاق پیدا کرو گے؟ اختلافات سے بچو گے؟ ایک ساتھ نماز پڑھو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو گے؟ ایک دامن میں مل کر رہو گے؟ ایک امام کی اقتداء کرو گے؟ فروعی مسائل کو چھوڑ دو، اختلافی مسائل کو چھوڑ دو، ایک خورشید مومی بن جاؤ۔ بہت ساری باتیں میں کہنے کے لیے آیا تھا اور حضرت مولانا عالم صاحب کی دعوت پر بہت ساری باتیں کہنی تھی، لیکن ہمارے صدر صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے اکابر بزرگان دین یہاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ہماری ہدایت کے لیے بہت کافی ہوں گی اور میری ہدایت کے لیے بہت کافی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، کتابیں اچھالنے اور اٹھانے کی باتیں مت کیجیے۔ یہ دیکھیے آپ کہ ہماری زندگی میں نبی کی تعلیمات ہے یا نہیں۔
میں 5 وقت کا نمازی ہوں یا نہیں، اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات مجھے کیا بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اختلافات کو بھلا کر اس پر لگ جاؤ، اس سے بہتر زندگی کسی آدمی کی نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔